اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہے شیطان کے بارے میں، اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنز کی بھی بات کروں گا. شیطان برے، کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے. یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ کی 3 مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان 3 کا اسپیسیفکلی ہوا ہے: اینجلز، ملائکہ، جنات اور انسان. جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ول دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس جو ہے وہ شو کر سکیں. لیکن اینجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں. تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو، اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا کئی جگہ. اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے. ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے عزازیل. اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا، کیونکہ وہ تقوی میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی. کیوں کی؟ اس طرف ہم آتے ہیں. اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں. تو یہ ایک جن ہے ابلیس، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس نے بغاوت کی، اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بدترین دشمن ہے، اور اس کے جو حزب ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ اصحاب السعیر ہیں، جہنم کے کمپینینز ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا کو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے. اب شیطان کا ایک تعارف. پہلا نام ابلیس، مطلب نا امید. ابلیس کا مطلب ہے نا امید، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا. آخری نام الرجیم، ملعون اور دھتکارا ہوا، شیطان الرجیم. نسل جن، پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا، فرشتوں سے بھی بہتر. اور پتہ کہاں ہے؟ ایڈریس کیا ہے؟ سمندر پر تخت. حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عباس ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی. وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس کے پاس رپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف، اور یہ ان کی رپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا، اصل کام تو نے کیا. آگے چلتے ہیں. شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد. شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے، اس لیے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہے. دیکھیں، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے. کب تک؟ اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی، اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے. اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے. اسے پتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے سے؟ آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی؟ آپ تو اس کے بندے ہیں. یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے. شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی، اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا. اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں، مومن اس کے خاص نشانے پر ہے. ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے. اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. سورہ صاد کی آیت ہے. کہا دیکھا تو نے یہ آدم جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں گا، سب کو ہلاک کر دوں گا. اور آج وہ یہ کر رہا ہے. مہارتیں اس کے پاس فوجیں ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں. شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھجوا چکا ہے. یہ اس کا ایکسپیرینس ہے. اس کے دوسرے نام الوسواس الطاغوت. اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں. پہلا مقصد اس کا یہ کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے. اس کی دلیل الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین. اے بنی آدم، آدم کے بچوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جو ہے گمراہ کیا. کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم عقل نہیں پکڑو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے، وہ کس کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو کرتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس کا تھرون، جہاں پہ وہ تھرون لگائے بیٹھا ہے، ویسے ایک تصویر ہے. سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے. رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے. پھر عصر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1251.
تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, نکل رہا ہوتا ہے, وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج پھر اس کے سینگوں کے پیچھے سے نکلتا ہے. اب یہ جو ڈپکشن ہے اس کی میں آپ کو تصاویر کچھ دکھاتا ہوں کہ شیطان کے سینگ کے پیچھے سے جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے. یہ بائی دا وے بوہیمین گروو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا بوہیمین گروو, اس کی تصویر ہے. یہ ان کے لاجز ہیں فری میسنس کے, دیکھیں چیکرڈ فلور, اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں, اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ دس سیل دیئر سولز ٹو دا ڈیول, یہ اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا کہ شیطان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے, انٹرسٹنگلی یہ دیکھیے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ہے, ان کی ڈپکشن اسی طرح. یہ ہورس ہے, ہورس باطل خدا, فرعون کا جو خدا تھا ہورس. دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, سورج اور اس کی کرنیں ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصویر بنائی, پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, سورج. یہ ہندوؤں کا باطل خدا, پیچھے سے کیا نکل رہا ہے, اور یہاں سے بھی سورج. تو کیا یہ کو انسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں, اور یہ بات ابلیس نے کی بھی. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں روجر مارنو کا. 3 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے, اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل. روجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا, وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا, دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو میرا جو کمانڈر ان چیف تھا نیوی کا, اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا کہ روجر کیا تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا پسند کرو گے؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مرے ہوئے ماں باپ سے بھی کوئی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے, میں تمہیں ملواؤں گا, میں تم سے بہت خوش ہوں. تو اس نے ہنس کے بات ٹال دی. تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو, تم ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا, میں تو ہنس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو, تم آج شام کو ایک محفل میں آنا, میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا. تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا, تو وہاں پہ پولیٹیشینز, وہاں پہ سیلیبریٹیز, سنگرز, ایکٹرز, ایکٹریسز موجود تھے, اور ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا. اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا. اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں, کیونکہ ان پہ موویز, یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین, ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی ووڈ نے. اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے نا, یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک ریچول ہو رہا ہے. تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا, لمبی سی عورت, اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے, وہ کہتی تھی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی, وہ عورت اس کے پاس آئی, اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, تو مجھے اس سے ملنا ہے, اس سے معذرت کرنی ہے, میں اس سے معذرت نہیں کر سکی. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا, اور پردے کے پیچھے سے اچانک, جیسے یہ پروجیکٹر کی اسکرین ہے, اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مرا ہوا انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہوا, اور ہم سب کام گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی, اس نے پھر اس سے بات چیت کی. کہتا پھر میری باری آئی, اب میں بھی تھر تھر کانپوں کہ اب میں کیا کہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے جو اسی طرح کچھ کیا, اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا ہے اور اس کے ماں باپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور پھر میں نے جب ان سے بات کی, وہ واقعی میرے ماں باپ تھے, ان کی آواز بھی ویسی تھی. تو میں تو اتنا خوش ہوا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا, اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا. اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہوئی. ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو, گندی حرکتیں کرو, ایسے کرو, ویسے کرو. ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں, گندی حرکتوں پہ مشتمل تھیں. ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا. جیسے کہ یہ ایک نیوز, میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائڈ چلائی تھی, یہاں پہ ایک پیج ہے, وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے, بچے اور بچیوں کو. یہ پورا نیٹ ورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا آسٹریلیا میں. اس نیٹ ورک یہ پیڈوفیلیا نیٹ ورک ایکسپوز ان آسٹریلیا. پیڈوفیلیا کہتے ہیں نہیں بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جو ہے, تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں, اس طرح کی. اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے, شیاطین خوش ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا دم گھٹنے لگ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر, تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگائی ہوئی تھی, اور بڑا ہینڈسم, بڑا خوبصورت. اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو. اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں, مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے. اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی. اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے, یہ جو کرسچنس کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے, سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے, فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے, ڈاروینس کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے,
اور سوشولوجی میں نے لکھوائی ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں، اس کا موجد میں ہوں. یہ جو